قاسم علی نقوی صاحب اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وخالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور اوصافه وفي الانجيل اذكاره وفي القرآن اعلانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر وابي الشبائر الشبر وصاحب الطوبى والسكر مولانا ومولاي الثقلين الذي ردت له شمس المرتين وعلى المصلين الى القبلتين والطائن برمحين الذي قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى زوجة طاهرة مطهرة والرزية المرزية والتقية النقية كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کالشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ صلوات بر محمد دعائے پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے حاضرین تشریف فرمائیں مالک سوائے غم شبیر کہ ہمیں دنیا کا کوئی غم نہ دیں۔ مالک جتنے حاضرین ہاتھ اٹھا کے التجا کر رہے ہیں ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما، بروز حشر لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ جتنے حاضرین جو بھی نیک جائز مرادیں لے کے دعائیں لے کے بیٹھے مالک اس دربار سے اٹھنے نہ پائیں، آل محمد کے صدقے میں سب کی مرادیں پوری فرما دیں۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دیں، جن بہنوں کے بھائی نہیں ان کو بھائی عطا فرما دیں، جن بستیوں میں جن شہروں میں جن آبادیوں میں عاشق حسین کی عزاداری ذکر اذکار ہو رہے ہیں ان کو تاکہ ہمیں قیامت آباد رہے۔ مالک جہاں جہاں بھی پورا شوق دور ہے مومنین عزاداری کریں سب کی محافظت فرما۔ ملک ایران اور آیت اللہ سید علی خامنئی کی بالخصوص مالک حفاظت فرما۔ مالک آل محمد کے صدقے میں امام زمان کی نصرت کے ساتھ ان کو لمبی اور طولانی زندگی عطا فرما۔ جتنے بزرگ جوان تشریف فرمائے ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ مالک ہمارے وارث قائم آل محمد ولی اثر کا ظہور جلد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند درود پڑھتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، وہ خاندان کے جس کو اللہ نے منتخب کیا کہ انہوں نے ہر حال میں اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ عرض کیا جا رہا تھا کہ اس خاندان کا ایک چشم و چراغ ہیں جناب سرکار ابو طالب۔ کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا احسان ہے۔
کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کے احسانات ہیں، اور بالخصوص احسان ہیں مومنین پر۔ اللہ خود کلام مقدس میں، جیسے کل بھی میں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بالخصوص احسانات ہیں مومنین پر، کائنات کے ہر ذرے پہ اللہ کا احسان، بالخصوص احسانات ہیں مومنین پر۔ یہ تو ہیں اللہ کے احسانات، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدیر ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس نے اس کے حبیب پر احسان کیے ہیں۔ میں نے غالباً اپنی پرسوں کی مجلس میں گزارش کی تھی کہ سرکار ابو طالب اور جناب عبداللہ ماں کی طرف سے بھی سگے بھائی ہیں، تو سرکار عبداللہ کے وصال کے بعد ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ مخزومیہ، اپنی باوج بی بی آمنہ کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ میں پہلا احسان بتانے لگا ہوں جو سرکار ابو طالب نے اللہ کے حبیب پہ کیا۔ 17 ربیع الاول کو کائنات کے بعد جاگے، ابلیس کی غم کے مارے چیخ نکلی، ابلیس کی کمر ٹوٹ گئی کہ دنیا میں نبیوں کا سلطان آ گیا، اور اللہ کے نبی کو دنیا میں آنے کے لیے ابو طالب نے اپنا گھر دیا۔ سب سے پہلا احسان ہے، سب سے پہلا درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا احسان ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے سرکار ابو طالب نے اللہ کے حبیب کو اپنا گھر دیا۔ دوسرا احسان، جو جس کے گھر آتا ہے، پھر بھی بابا سے بلند درود پڑھ دیں۔ جو جس کے گھر آتا ہے وہی اس کا نام رکھتا ہے۔ دوسرا احسان سرکار ابو طالب نے یہ کیا کہ ہمارے نبی کا نام محمد رکھا۔ تو جو فرمائے گا سامنے گرامی قدر، یہ اتنا خفیہ نام ہے، اتنا سیکرٹ نام ہے، اس سے پہلے کسی کا تھا ہی نہیں۔ تو جو فرمائے گا ایک لفظ پہ، عیسیٰ نبی دنیا سے جانے لگے، بندے نبی کے پاس آگے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کیا تیرے بعد کوئی نبی آئے گا؟ عیسیٰ کہتا ہے ہاں میرے بعد نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ نبی کو بھی نہیں پتا تھا، ابو طالب نے نام رکھا محمد۔ عیسیٰ بتا رہے تھے احمد اتنا سیکرٹ نام، اتنا خفیہ نام، اس سے پہلے کسی کا تھا ہی نہیں۔ جو ابو طالب کو نقل کفر نباشت مسلمان ہی نہیں مانتا، آغاز مجلس میں دست بستہ اس سے گزارش کرتا ہوں پھر اتنا تو کرنا کہ محمد ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ دلیری کر، جرت کر کہ ابو طالب کے، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام تبدیل کروایا جاتا ہے۔ کتنی مثالیں ہمارے معاشرے کی ہیں۔ ایک بڑا مشہور کریکٹر بھی تھا، بچوں کو یاد ہوگا، اس نے جب اسلام اپنا نام اس نے محمد یوسف رکھ لیا تھا۔ اسی طرح جب اسلام حکم دیتا ہے سب سے پہلے کافروں کا رکھا ہوا نام تبدیل کرو۔ میں کہتا ہوں ابو طالب کو چھوڑو، ان بزرگوں کا پتہ کرو جن کے نام کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے کر کے محمد مصطفیٰ تبدیل کرواتے رہے۔ بہت شکریہ، آپ سلامت ہیں۔ پہلا احسان، اللہ کے حبیب کو دنیا میں آنے کے لیے گھر دیا۔ دوسرا احسان فرمایا سرکار ابو طالب نے کہ نام محمد رکھا۔ تیسرا احسان، نبی جوانی کو پہنچے، سرکار ابو طالب نے نکاح پڑھا دیا۔ تین احسان کیا، میں آپ کی توجہات کا منتظر ہوں، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا احسان دنیا میں آنے کے لیے گھر دیا۔ دوسرا احسان نام محمد رکھا۔ تیسرا احسان اپنے حبیب، اللہ کے حبیب کا نکاح پڑھا دیا۔ اس کی آواز آئی کوئی احسان کرے میرے حبیب پر، میں اس کے احسانات کا بدلہ نہ دوں، میرے اللہ ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ابو طالب سن، میں تجھے تیرے احسانوں کا بدلہ دیتا ہوں۔ میرا حبیب آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا بیٹا آئے گا میرے گھر میں۔
کوئی احسان کرے میرے حبیب پر، میں اس کو اس کے احسانوں کا بدلہ ہی نہ دوں، میرے اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ابو طالب سن اپنے احسانات کے بدلے سوال، تیرا میرا حبیب آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا بیٹا آئے گا میرے گھر میں، تو نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، تو نے میرے حبیب کا نکاح فرش پہ پڑھایا ہے، میں تیرے بیٹے علی کا نکاح عرش پہ پڑھا دوں۔ درود پڑھ دے عالم محمد۔ بہت شکریہ، دو بیٹے پالے سرکار ابو طالب نے، ایک محمد رسول اللہ بنا، دوسرا علی ولی اللہ بنا۔ میں بزرگوں کی دعاؤں کے سائے میں گزارشات کر رہا ہوں، اور لوگوں کو کچھ اشتباہ ہوا، کچھ غلط فہمی ہوئی، انہوں نے علی ہم سے سنا تھا اور نبی کسی اور سے سنا تھا، جن کے عقیدے کے مطابق شاید نبی ہم جیسا، انہوں نے کہہ دیا کہ شیعہ تو بس علی کو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ بزرگوں کی سرپرستی میں ممبر پہ کھڑے ہو کے دست بستہ میں ان کی اشتباہ کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم علی کو نہیں، نبی کو مانتے ہیں۔ مجھے قرآن کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، بطول کی عصمت و طہارت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، حسن حسین کی سرداری کی قسم، علی نے کب کہا تھا کہ میں مولا ہوں؟ وہ تو مصطفیٰ غدیر میں منوا کے گیا تھا علی مولا ہے۔ اور سامنے گرامی قدر، کچھ ماننے والے کی غلطی نہیں، جس کو جیسا ملا اس نے ویسا مان لیا۔ ہمیں پیر وہ ملے خوش قسمت ہیں ہم شیعہ قوم۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مقر بالنبی یصیبتان امی، مولا فرماتے ہیں ابھی میں دنیا میں آیا نہیں تھا، اپنے نبی کی عزت کرتا تھا۔ مولا آپ دنیا میں آئے نہیں تھے تو عزت کیسے کرتے تھے؟ تاریخیں بتاتی ہیں جب فاطمہ بنت اسد کے سامنے نبیوں کا نبی آتا تھا تو بی بی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا، کسی خاتون نے، بی بی وہ یتیم بتیجہ ہے، تو سردار کی بیوی ہے، تو اس یتیم بتیجے کے احترام کے لیے کیوں اٹھتی ہے؟ بی بی کہتی ہے میں خود نہیں اٹھتی، میرے صدف عطار سے بچہ آواز دے کے کہتا ہے اماں تعظیم کے لیے اٹھ، نبیوں کا نبی آ رہا ہے۔ اماں تعظیم، ہمیں پیر وہ ملے، مولا فرماتے ہیں میں دنیا میں آنے سے پہلے نبی کی عزت کرتا تھا، جس کو جیسا ملا اس نے ویسا مان لیا۔ آئیے ہم معصوم سے پوچھتے ہیں، خود نبی کا بھی فرمان ہے۔ دیکھیے ہمارا قطعی یہ عقیدہ نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، جس کا جو عقیدہ اس کو مبارک۔ ہم کسی کے عقیدے کو چھوڑتے نہیں، چھیڑتے نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑتے نہیں۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد بنا، اور یہ عقیدہ ہم نے خود سے نہیں لیا، اسی نبی سے لیا ہے۔ وہ پکار کے کہہ رہا تھا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم بھی نہیں تھا۔ اور سامنے گرامی قدر، مکہ کی سنگلاخ وادی میں جب اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، محمد کی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو صرف ابو طالب کا واحد بیٹا ہے جس نے تصدیق رسالت محمد کی کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا، تو پھر اس کی تصدیق بھی تو وہ کرے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کنت ولی آدم بین الماء والطین۔ درود پڑھنے والے محمد کی ذات نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جب نہیں تھا
میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. یعنی نبی بتا رہے تھے کہ جب کچھ نہیں تھا، عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، لو نہیں تھا، قلم نہیں تھا، کرسی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، انبیاء نہیں تھے، جبریل نہیں تھا، میکائیل نہیں تھا، آدم صفی اللہ نہیں تھا، نوح نجی اللہ نہیں تھا، ابراہیم خلیل اللہ نہیں تھا، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھا، موسیٰ کلیم اللہ نہیں تھا، عیسیٰ روح اللہ نہیں تھا، جبرائیل نہیں تھا، میکائیل نہیں تھا، اسرافیل نہیں تھا، اسرائیل نہیں تھا. ایک وہ بنانے والا تھا، ایک میں بننے والا تھا. وہ قوی تھا، میں اس کی قوت بنا. وہ قادر تھا، میں اس کی قدرت بنا. وہ عظیم تھا، میں اس کی عظمت بنا. وہ کریم تھا، میں اس کی کرامت بنا. وہ خدا تھا، میں اس کا نمائندہ بنا. وہ معبود تھا، میں عابد بنا. وہ مسجود تھا، میں ساجد بنا. وہ اللہ تھا، میں بندہ بنا. وہ لا الہ الا اللہ تھا، میں محمد رسول اللہ بنا. آپ جی ہزاروں سال جیے، شاد اور آباد رہے، اس غم کے علاوہ کائنات کا کوئی غم نہ دیکھے، خوشیوں بھری زندگی نصیب ہو. فرماتے ایک وہ بنانے والا تھا. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں خطبہ خلقت لکھا. کسی نے 5ویں معصوم سے پوچھا تھا مولا تیرے نانا کے نور کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جب میرے نانا کے نور کو خلق کیا، پھر اللہ نے میرے نانا کے نور کو مقدس حجابات میں رکھا. امام فرماتے کئی ہزار سال تک میرے نانا کا نور حجاب قدرت میں رہ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتا رہا. کئی ہزار سال تک میرا نانا کا نور حجاب ملک میں رہ کے سبحان من ہوا قائم کی تسبیح کرتا رہا. کئی ہزار سال تک میرے نانا کا نور حجاب سعادت میں رہ کے سبحان من ہوا دائم و ثبوت کی تسبیح کرتا رہا. کئی ہزار سال تک میرا نانا کا نور حجاب نبوت میں رہ کے سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح کرتا رہا. کئی ہزار سال تک میرے نانا کا نور حجاب غیبت میں رہ کے سبحان ذی الغیبت کی تسبیح کرتا رہا. کئی ہزار سال تک میرا نانا حجاب نبوت میں حیبت میں رہ کے سبحان ذی الحیبت عند الوقت کی تسبیح کرتا رہا. کئی ہزار سال تک میرے نانا کا نور حجاب حسن میں رہ کے سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح کرتا رہا. کئی ہزار سال تک میرے نانا کا نور حجاب رفت میں رہ کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح کرتا رہا. پھر جب حجابات سے میرے نانا کا نور باہر آیا، پہلی مرتبہ کائنات میں میرے نانا کے نور نے اس کو وحدہ لا شریک مان کے سجدہ کیا. میرا نانا سجدے کرتا جا رہا تھا، میرے نانا کے نور سے پسینے کے قطرے آنا شروع ہوئے. اس بے دل کے دل کی دھڑکنیں پڑی. اس نے کہا میرے حبیب کا پہلا پسینہ ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس نے نبی بنانے شروع کر دیے. اپنے حبیب کے پسینے کا قطرہ لیا، آدم صفی اللہ بن گیا، نوح نجی اللہ بن گیا، ابراہیم ذبیح اللہ بن گیا، موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، عیسیٰ روح اللہ بن گیا. اور ان کو اپنے جیسا کہنے والوں قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کرو، میرا تیرا پسینہ گرے بیماریاں پھیلتی ہیں، ان کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے ہیں. درود پڑھتے ہیں آل محمد کی ذات مل کے. قبلہ تشریف فرمائیں، کسے تو سلامتی کے لیے اور باقی بزرگان کسے تو سلامتی کے لیے مل کے باوجہ بلند درود. اللہ کی آواز ہے میرے نبی کا میرے حبیب کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، میں کائنات بنا دیتا ہوں. خلق اللہ العرش من عرق صدرہ، اپنے حبیب کے سر کا پسینہ لیا، عرش بنا دیا.
खलक अल्लाहुल मलाइकत मिन अर्क यदैहि, अपने नबी के हाथों का पसीना लिया, मलाइका बना दिए। खलक अल्लाहुल अंबिया मिन अर्क जबीनिहि, अपने नबी की पेशानी का पसीना लिया और अंबिया खल्क फरमा दिए। फिर फरमाया खलक अल्लाहुल अर्ज़ मिन अर्क रजुलैन, अपने हबीब के पाँव का पसीना लिया और जमीन बना दी। कितने बुजुर्ग बैठे मुझे बताइएगा, सर का पसीना पसीना कहलाता है, माथे का पसीना पसीना कहलाता है, चेहरे का पसीना पसीना कहलाता है, हाथों का पसीना पसीना कहलाता है, पाँव का पसीना पसीना नहीं, पाँव की मैल कहलाती है। पाँव के पसीने से जमीन बनी और जमीन से अनाज उगता है जिसे इंसानियत खाती है। सदियों से उसके पाँव की मैल का सदका खाते हो, फिर कहते हो नबी हमारे जैसा। सदियों से जिसके पैर की मैल का सदका खा रहे उसको कहते हैं। 17 रबीउल अव्वल को नबियों का सुल्तान दुनिया में आ गया और इमाम फरमाते हैं कि हमारे नाना का नूर और हमारा नूर असलाब में से होता हुआ, असलाब तैयबा में से होता हुआ आया है और जनाब अब्दुल्ला से 17 रबीउल अव्वल को कायनात में ज़हूर हुआ नबियों के नबी का। सीरत नगारों ने कलम उठाए, तो जो फरमाइएगा, उन्होंने सीरतुन नबी लिखना शुरू की और ये बरादरान ने लिखी है। मैं आज आपको बरादरान की के हवाले से सीरत पढ़ के सुनाने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि मक्के में कुछ महीने ऐसे होते थे जब बच्चों की विलादतें होती थी, देहात से मस्तूरात आती थी, वो बच्चों को गोद में लेके बच्चे पाल के मजदूरी करके अपने बच्चा पाला करती थी। यानी इसको अगर एक जुमले में कहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि लोगों के बच्चे पाल के अपने बच्चे पाला करती थी। कहते हैं वो महीने आए, देहात से मस्तूरात चली। सीरत नगारों ने ये लिखा कि बाकी सब बीवियों के पास सवारियाँ अच्छी थी, एक बीबी थी उसके पास सवारी अच्छी नहीं थी, कमज़ोर सवारी थी, बीमार सवारी थी। जिनके पास सवारियाँ अच्छी थी वो पहले आई, जिसकी सवारी कमज़ोर थी वो बाद में आई। जो पहले आई उसके हिस्सों में अमीरों के बच्चे आए, जो बाद में आई उसके हिस्से में अब्दुल्ला का यतीम आया। अब मैं बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी सतर की वज़न करके कीमत करिएगा। जो बीवियाँ पहले आईं उनके हिस्से में अमीरों के बच्चे, जो बाद में आई उसके हिस्से में अब्दुल्ला का यतीम। इसे लेता कोई नहीं था, उसे मिलता और कोई नहीं था। मैं आपका मशहूर हूँ, दुआओं का तालिब हूँ। बीबी ने सोचा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ होना तो चाहिए, आई हूँ चक्कर ही ना पड़ जाए। अब ये किस नबी के बारे में कहा जा रहा है? न सोना था, न चांदी थी, न सोने का बिछोना। मैं चौथी तकरीर करने के लिए हाजिर हूँ। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, मेरे से पहले ज़िक्र अज़कार की हाज़िरी भी करता है और फिर जैसे ही मेरा वक्त होता है तो बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से ऐलान करता है कि किबला आगे हैं, अब ये ख़िताब करेंगे। आज अगर मैं आता और ये मेरे आने पे ऐलान करते कि देखिए भाई साहिबान, कासिम बड़ा अच्छा खतीब है, बड़ा अच्छा ज़ाकिर है, बड़ा अच्छा पढ़ने वाला है, बड़ा अच्छा मद्दा है, ज़ाकिर है, लेकिन है बड़ा मस्कीन। ना इसके पास अपना घर है, ना इसके पास अपनी कोई सवारी है, ना इसके पास पहनने को कोई कपड़ा है, ना इसके पास खाने को कोई रोटी है, और सारा मजमा कहे सुबहान अल्लाह। अब मुझे बताओ कि मुझे खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा? अब ये नबी को कह रहे हैं ना सोना था, ना चांदी थी, ना सोने का बिछोना। शादियाँ कितनी की हैं, घर में एक बिस्तर नहीं। खुदा अगर एक रहमत करे, मुबल्लिग आज़म फरमाया करते थे शादियाँ 13 बताते हो, बिस्तर एक नहीं है।
اب یہ کس نبی کو کہا جا رہا ہے؟ جا کے کتابیں اٹھائیے گا تاریخی. جب نبی ہجرت کر کے گئے نا 170 صحابہ ایسے تھے جو دوسرے ملکوں سے نبی کے پاس آئے تھے, جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا اور دین اسلام قبول کیا تھا, نبی کا کلمہ پڑھا تھا. وہ واپس نہیں گئے تھے اپنے وطنوں کو, وہ نبی کے ساتھ تھے. پھر 9, 11 یا 13 شادیاں, اور ان ازواج کے جو بھائی تھے, بھتیجے تھے اسلام قبول کر کے, وہ بھی ساتھ. ٹوٹل تعداد تاریخ نے 280 بتائی ہے. 170 اصحاب, پھر بیویاں اور بیویوں کے بھائی بھتیجے, ٹوٹل تعداد 280 بندے رسول کے صحابی, جن کے پاس رہنے کے لیے الگ سے جگہ نہیں تھی. مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا تھا, وہیں وہ صحاب رہتے تھے. ان 280 بندوں کا کھانا 3 وقت کا, جس کے گھر سے پک کے آتا تھا, دنیا نے اسے غریب کہا ہے. ہم جیسا بندہ آج کے زمانے میں 280, 300 کی تعداد کے قریب 2 بندوں کو کھانا کھلانا مشکل ہے. 280 بندوں کا 3 وقت کا کھانا جس کے گھر سے پک کے آتا تھا, دنیا نے کہا کہ وہ بڑا غریب ہے. آؤ پھر ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں, ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ وہ نبی ہے جس کے باپ کا صدقہ 100 اونٹ اتارے گئے. جناب عبداللہ, یہ منت کیا تھی سرکار عبدالمطلب کی کہ یا اللہ مجھے بیٹے عطا کر, ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. جب وہ منت کا وقت آیا نا, تو سرکار عبدالمطلب وعدہ کے مطابق سرکار عبداللہ کا قرعہ نکلا تھا. قرعہ ڈالا بیٹوں کا کہ کون سے بیٹے کو قربان کرنا ہے. سرکار عبداللہ کو لے کے ذبح کرنے کے لیے, اور حکمت ابو طالب پہ سجدے کر جائیں, بابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, بابا بیٹا ذبح کرنا مقصد ہے یا منت اتارنا؟ فرمایا منت اتارنا. فرمایا پھر ایک کاغذ پہ لکھتے ہیں عبداللہ بھائی کا نام, دوسرے کاغذ پہ لکھتے ہیں 10 اونٹ. قرعہ نکالتے ہیں, اگر قرعہ اونٹوں کا آ گیا, اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیں گے. اگر قرعہ سرکار عبداللہ کا آ گیا تو پھر دیکھتے ہیں. قرعہ نکالا گیا, سرکار عبداللہ کا قرعہ آیا, اور یہ اونٹ کون سے تھے؟ سرخ آنکھوں والے. میں آپ کا مشکور ہوں, سرخ آنکھوں والے. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی گھر کے دروازے کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی سزوکی مہران کار کھڑی ہو, ہر بندہ بے لحاظی سے لاپرواہی سے گزر جاتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے. اور اگر لینڈ کروزر کھڑی ہو, ہر بندہ ذرا غور سے دیکھ کے کوئی بڑا گھر ہے, بھائی امیر آدمی ہے. اس وقت کا یہ لینڈ کروزر تھی, سرخ آنکھوں والا اونٹ, سرخ آنکھوں والے اونٹ. اس وقت کی لینڈ کروزر سب سے مہنگی نسل, اور کسی کے پاس ہوتی تھی. 10 اونٹوں کا قرعہ نہ آیا, سرکار عبداللہ کا قرعہ آیا. فرمایا بابا ہم 10 اونٹ اور بڑھا دیتے ہیں. پھر قرعہ سرکار عبداللہ کا آیا, بابا ہم 10 اونٹ اور بڑھا دیتے ہیں. 100 کی تعداد میں پہنچ گئی بات. پھر قرعہ آیا اونٹوں کا, سرکار عبداللہ والی پرچی نہیں آئی. جس کا باپ ایک لمحے میں, جس کا دادا جس کے باپ کے سر سے 100 لینڈ کروزیں لمحے میں نچھاور کر کے پھینک دے, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. درود پڑھنے والے محمد جی. نبی غریب تھا. بہرحال سیرت نگاروں نے سیرت لکھی. انہوں نے کہا وہ مہینے آئے, بی بی آئیں, بی بی کے حصے میں عبداللہ کا یتیم آیا. بی بی نے سوچا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اب بی بی لے کے 3 دن کے مصطفیٰ کو اپنی سواری پہ سوار ہوئی. آگے علماء نے سیرت النبی میں لکھا, انہوں نے کہا وہ سواری جو سب سے کمزور تھی نا, جو سب سے بعد میں آئی تھی, نبی کی برکت کی وجہ سے سب سے آگے نکل گئی. نبی کی برکت کی وجہ سے. اب 2 روایتیں ہیں, جو زیادہ مشہور ہے ویسے وہ اونٹنی والی ہے کہ بی بی کے پاس اونٹنی تھی اور وہ کمزور تھی. لیکن ایک روایت ہے کہیں کہیں کہ بی بی کے پاس گدھا تھا. کمزور اونٹنی بھی نا ریگستان کے اعتبار سے گدھے سے بہتر سواری ہوتی ہے. پھر اگر موازنہ کیا جائے تو اچھا گدھا بھی ریگستان کے اعتبار سے کمزور ہوا.
یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بی بی کے پاس گدھا ہی تھا، یعنی یوں ہوا کہ 3 دن کے مصطفیٰ کو لے کے بی بی گدھے پہ سوار ہوئی، وہ گدھا جو سب سے بعد میں آیا تھا سب سے آگے نکل گیا۔ علماء نے وجہ لکھی، ریزن لکھی، انہوں نے کہا سواری کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ اور میں کہتا ہوں 3 دن کا مصطفیٰ گدھے پہ سوار ہوا، گدھے کو پتہ چل گیا یہ نبی ہے۔ تھوڑا سا بولو، مجھے مجبور نہ کرو میں اگلا جملہ بولوں۔ 3 دن کا مصطفیٰ، انہوں نے کہا کہ بی بی نے رستے میں محسوس کیا کہ بچے کو بھوک لگی۔ بی بی کا ایک چشمے شیر بند تھا، ایک سے دودھ جاری ہوتا تھا۔ بی بی نے کوشش کی کسی سائے میں بیٹھ کے بچے کو دودھ پلانے کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ بی بی نے 3 مرتبہ کوشش کی، 3 مرتبہ نبی نے منہ پھیر لیا، اور نبی منہ اس چشمے شیر کی طرف کرتے تھے جدھر سے دودھ کی نہر جاری نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ نبی کا جب تیسری مرتبہ نبی نے منہ اس طرف کیا، بی بی آواز دے کے کہتی ہے لے پی سکتا ہے تو پی لے۔ انہوں نے کہا نبی کے لب لگے، دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے آگے وجہ لکھی، انہوں نے آگے ریزن ان بریکٹ میں لکھی۔ انہوں نے کہا پتہ اس چشمے شیر کو مصطفیٰ نے منہ کیوں نہیں لگایا تھا جدھر سے دودھ جاری ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا اس چشمے شیر کو کافروں کے بچوں کے منہ لگے ہوئے تھے۔ جتنے جوان بزرگ بیٹھے میں دعوت دے رہا ہوں، وہ 3 دن کا مصطفیٰ اس چشمے شیر کو منہ نہیں لگاتا جس کو کافروں کے بچوں کے منہ لگے ہوئے تھے۔ پھر سیرت النبی میں یہ واقعہ لکھتے ہوئے تجھے زمین میں جھنجھوڑا نہیں، تیرا ہاتھ لڑکھڑایا نہیں، تیرا قلم کانپا نہیں۔ اس مصطفیٰ نے 17 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنا کیسے گوارا کیا؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مت بھول عمران کے سینے پہ وہ پلنا محمد کا، سرکار آپ کے لیے مت بھول عمران کے سینے پہ وہ پلنا محمد کا، جوانی کے حسین پیکر میں وہ ڈلنا محمد کا، دشمنی حیدر میں عصمت سرور کو مت بچو، کہاں آغوش کافر کی، کہاں پلنا محمد کا۔ درود پڑھ دیں ایک مرتبہ۔ انہوں نے لکھا کہ بی بی حلیمہ لے کے محمد مصطفیٰ کو اپنے گھر آئیں، اور سیرت نگاروں نے یہ سیرت میں واقعات لکھے۔ انہوں نے کہا بی بی کے گھر میں کھجور کا درخت تھا لیکن اس پہ پھل نہیں لگتا تھا، بی بی کے گھر میں اونٹنی تھی لیکن وہ بیمار رہتی تھی، بی بی کے گھر میں بکریاں تھیں لیکن ان کے تھنوں سے دودھ نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی مصطفیٰ کو لے کے 3 دن کے نبی کو لے کے 3 دن کے محمد کو لے کے بی بی اپنے گھر میں پہنچی، بکریوں کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا، کھجور کے درخت پہ پھل لگنا شروع ہو گیا، اونٹنی موٹی ہو گئی۔ میں پھر کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اونٹنی دھوپ کمزور تھی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور بی بی حلیمہ نے محمد کو پالا ہے۔ نبی کے آنے کی وجہ سے بکریوں کا دودھ جاری ہوا، وہ اونٹنی نے موٹا ہونا شروع کیا، کھجور کے درخت پہ پھل لگنا شروع ہوئے۔ پھر قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، حلیمہ نے محمد کو پالا ہے یا محمد نے حلیمہ؟ تجھے تھا ناز جہالت پہ، بت پرستی پہ، تیرا غرور محمد نے توڑ ڈالا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے عمران دشمنی تیری، تجھے یہ دکھ ہے کہ اس نے رسول پالا ہے۔ تو یہ سیرت لکھی گئی، ایسا نہیں ہے۔ باقر مولا سے کسی نے پوچھا تھا، میں نے عرض کیا نا کہ جس کو جیسا نبی ملا اس نے ویسا مان لیا۔ ہمیں ہمارے پیروں نے نبی دیا کیسے ہے؟ میرے 5ویں مولا فرماتے ہیں اللہ نے برکت کو مجسم کیا، رسول کا سر بنا دیا۔ فرماتے ہیں جس طرح تمہارا ظاہری گوشت پوست ہڈیوں کا مجموعہ جسم ہے،
میرے نبی کا جسم ایسے نہیں، اللہ نے برکت کو مجسم کیا، رسول کا سر بنا دیا، حیا کو پیکر بخشا، رسول کی آنکھیں بنا دی، عبرت کو جسم دیا، رسول کے کان بنا دیے، اللہ نے اپنے ذکر کو جسم دیا، رسول کی زبان بنا دی، اللہ نے اپنی پوری رضا کا عرق نچوڑا اور رسول کا چہرہ بنا دیا۔ اللہ کا پورا ذکر جسم میں ڈلے تو نبی کی زبان بنتی ہے، اور وہی ذکر والی زبان کہہ رہی ہے ذکر علی یعنی عبادت۔ اللہ کے پوری رضا جسم میں ڈلے تو میرے نبی کا چہرہ بنتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کا جب چہرہ رضا سے ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ مڑے دائیں، اللہ کی پوری رضا مڑے دائیں، نبی کا چہرہ مڑے بائیں، اللہ کی پوری رضا مڑے بائیں۔ اب واقعہ آپ کو بھی یاد ہے، ماں کی گود سے میں بھی سنتا چلا آ رہا ہوں، عید کا دن تھا، 2 شہزادے تھے، دائیں کندھے والی زلفیں مولا حسن کے ہاتھ میں، بائیں کندھے والی زلفیں مولا حسین کے ہاتھ میں۔ حسن کہہ رہا تھا نانا منہ دائیں موڑ، حسین کہتا تھا نانا منہ دائیں موڑ۔ 70 مرتبہ رسول نے منہ دائیں موڑا، 70 مرتبہ رسول نے منہ دائیں موڑا۔ اب سمجھ آئی، ہمارے بچے کھیلتے ہیں کرکٹ کے ساتھ، علی کے بیٹے کھیلتے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ۔ آخری جملہ میں شان مصطفیٰ کا پڑھنے لگوں بے ذکر مصائب، پورے ہوش و حواس سے میں شان مصطفیٰ پڑھنے لگوں، اور میری وہ پہلی بات ذہن نشین رکھیے گا کہ انہوں نے علی ہم سے سنا، نبی کسی اور سے سنا، اور ان کو اشتباہ ہو گیا کہ ہم نبی کو نہیں مانتے، ہم علی کو مانتے ہیں۔ پورے ہوش و حواس میں شان مصطفیٰ پڑھنے لگا ہوں۔ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی امام مبین ہیں، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی سراج السالکین ہیں، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی نقطۂ پرکار حق ہیں، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی نقطۂ پرکار حق ہیں، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی نوح کی کشتی پار کرانے والا ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی موسیٰ کو طور پہ جلوے دکھانے والا ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی عیسیٰ کو سولی سے بچانے والا ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی قاتل المشرکین ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی امیر المومنین ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی ہجرت کی رات محمد کے بستر پر سونے والا ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی مالک بدر و احد ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی فاتح خیبر ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی خندق کا کل ایمان ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی مرحب کو قتل کر کے مرد کہلانے والا مجاہد ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹانے والا ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی کے بارے میں پوچھا جائے گا، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی کے در پہ تارا آ کے جھکتا ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی زہرا کا شوہر ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی کا نکاح عرش پہ پڑا گیا، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ علی حسنین کا بابا ہے، جتنے معدوم ہے بے میری تعریف کرنا، اتنا بڑا علی اپنی چادر اتار کے جس کے نالین صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ کا یہ ساری بات کو جذبات میں آ کے نہیں کی، خود مولا کا فرمان ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ہی غلام ہوں۔ اسی علی کے گھر میں 4 بیٹیاں ہم نے ایسی دیکھی ہیں
جن کے ہاں بھائیوں کے بغیر رہنے کا تصور نہیں تھا، ان چاروں میں سے کسی ایک بہن کو بھی بائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں ملی۔ اجرکم اللہ، مالک آپ نے ہائے کی، آپ کی ہائے قبول فرمائے، حسین کی ماں ان آنسوں کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ان آنسوں کی قیمت کا پتہ روز حشر لگے گا، جب رسول کی بیٹی جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوگی میرے اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے۔ چار بہنیں بطول کے گھر میں ایسی ہیں جن کے ہاں بھائیوں کے بغیر رہنے کا تصور نہیں تھا، چاروں میں سے کسی ایک کو بھی بائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں ملی۔ پہلی بہن جو بائی کے قاتل ڈھونڈنے شام چلی گئی، دوسری موسیٰ کاظم کی بیٹی ہے جس کے ہاں رضا کے بغیر رہنے کا تصور نہیں تھا، تیسری حسین کی 7 سال کی ضعیفہ بیٹی۔ آپ نے 7 سال کی ضعیفہ سن کے ہائے کی مجھے معاف کرنا سادات و غیر سادات، میں نے اس گھر میں 4 سال کی ضعیفہ بھی دیکھی ہے۔ صغرا کے ہاں اکبر کے بغیر رہنے کا تصور نہیں تھا، سکینہ کے ہاں اصغر کے بغیر رہنے کا تصور نہیں تھا۔ ان میں سے ایک بیٹی جب حسین سفر پہ جانے لگا نا، بی بی آواز دے کے کہتی ہے حسین میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ غریب آواز دے کے کہتا ہے دیکھ بہن میں جہاں تیرا بھائی ہوں وہاں شریعت میں تیرا امام بھی ہوں، وارث شریعت بھی ہوں، عبداللہ تیرا سردار ہے، اگر عبداللہ اجازت نہ دے میں تجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، عبداللہ اجازت دے گا تو میرے ساتھ جا سکتی ہے۔ بائی کی حویلی سے عبداللہ کی حویلی میں سادات مجھے معاف کر دینا۔ جعفر طیار کی بہو زمین پہ بیٹھ گئی، جعفر طیار کی بہو مٹی پہ بیٹھ گئی اور اونچا رونا شروع کیا۔ بی بی نے جعفر طیار کی حویلی میں عبداللہ کے سرہانے بیٹھ کے بیمار کی آنکھیں کھلی، تڑپ کے کہتا ہے علی کی بیٹی مٹی پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ چلی جا حسین کے ساتھ، لیکن مہربانی کر جتنی دیر تک میری حویلی میں رہ، کسی کرسی پہ بیٹھ، کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی مسند پہ بیٹھ، تو مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے لینے عباس آ جائے، آواز دے کے کہ عبداللہ ہماری سردار بہن ہے، عبداللہ ہماری کریمہ بہن ہے، انہیں مٹی میں بٹھایا ہوا۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے عبداللہ میں نے آپ سے کہا نہیں ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ سرکار عبداللہ آواز دے کے کہتے ہیں بی بی تیرا مٹی پہ بیٹھنا بتا رہا ہے تو غریب ہو گئی ہے، بی بی جانا ہے بے شک چلی جا، اس کی اجازت میرے سے تیرے بابا علی پہلے لے چکے ہیں جب میرا اور تیرا عقد ہوا تھا، مکھ سرکاروں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بی بی جانا ہے چلی جا، بی بی کو سامان چاہیے لے جا، جتنے گھوڑے چاہیے لے جا، جتنے اونٹ چاہیے لے جا، جتنا سامان جتنا زیادہ رہا، جو چیزیں ضرورت کی ہیں سب لے جا، تجھے اکبر کی شادی کرنا پڑے گی، اکبر کی شادی کا سامان لے جا، مہربانی کر جتنی دیر میرے گھر میں رہے، کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی پٹی پہ بیٹھ۔ ابھی عبداللہ بات کر ہی رہے تھے کہ حسن کا پیغمبر آ گیا، چاچا عبداللہ میں پھپھی کو لینے آیا ہوں، چاچا عبداللہ میں پھپھی کو لینے آیا ہوں۔ ماں کی بڑی حویلی سے صرف جعفر طیار کی حویلی سے صرف ماں کی چادر سر پہ رکھ کے بیٹیوں کو گواہ بنا کے کہتی ہے گواہ رہنا تمہارے باپ کے گھر سے صرف ماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی بی بی آگے بڑھی نا، دونوں شہزادے اون اور محمد سامنے آئے، اماں ہم تیرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے جتنے سادات مجھے معاف کرنا، بی بی آواز دے کے کہتی ہے ہائے ضرور کر لینا۔ اس جملے میں بی بی آواز دے کے کہتی ہے اون و محمد، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا بابا بیمار ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کو تیماردار کی ضرورت ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا بابا بیمار ہے، اپنے بابا کی تیمارداری کرنا۔ اگلا جملہ ماتم کا ہے تم ہائے ضرور کرنا۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے اون و محمد دوسرا تم جانتے ہو نا مجھے اکبر کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ بی بی بائی کے ساتھ چلی گئی،
4 महीने तकरीबन 10 दिन का अरसा बनता है। हुसैन ने 8 ज़िलहज को एहराम को उम्रे में तब्दील किया। हज को उम्रे में तब्दील करके हुसैन ने मक्का के बाहर 3 दिन तक क़याम किया है। तीसरे दिन जब काफ़िला जाने लगा ना, ये 4 महीने 10 दिन का तकरीबन अरसा बनता है, जब काफ़िला जाने लगा ना, किसी बीबी ने बताया, बीबी मदीने की तरफ से एक काफ़िला आ रहा है। उस काफ़िले का जो पहला रहवार है उसके हाथ में जाफर तैयार का आलम है। बीबी तड़प के कहती है, लैला बहन ज़रा देख, वाकई को काफ़िला आ रहा है। अकबर की माँ ने जब देखा, कहा हाँ बीबी काफ़िला आ रहा है, और उसका जो पहला रहवार है उसके हाथ में जाफर तैयार का आलम है। जितने मातमी बैठे हो जो आप तक इबादत नहीं कर सका, मैं उसको दावा दे रहा हूँ। तड़प के बीबी कहती है, बीबी दुआ मांगो, अब्दुल्ला मुझे लेने ना आया हो। अगर अब्दुल्ला मुझे लेने आया है, अब्दुल्ला के साथ ज़ैनब नहीं, ज़ैनब का जनाजा जाएगा, और मैं हुसैन के बगैर नहीं रह सकती। अजरुकुम अल्लाह। हाय तहज़ीब आले मोहम्मद। सरकार अब्दुल्ला वहाँ है जहाँ मौला हुसैन तशरीफ़ फरमा थे। इमाम के पास आके हाथ बांध के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, मौला मैं अली की बेटी से कुछ बात करना चाहता हूँ। गरीब आवाज़ दे के कहता है, तू हाकम है, जाके कर सकता है बात। वहाँ आए जहाँ महमल में बीबी तशरीफ़ फरमा थी। महमल के करीब आके पहले सलाम किया। सलाम का जवाब देके, जितने अज़ादार बैठे हो जुमला सुनिएगा, सलाम का जवाब देके बीबी ने ये नहीं पूछा कि नाना मोहम्मद का मज़ार कैसा है, बंद हवेली कैसी है, बीमार सुगरा कैसी है, माँ उम्मुल बनीन कैसी है, नानी उम्मे सलमा कैसी है। सबसे पहला जो सवाल किया है, अब्दुल्ला सिर्फ इतना बता, मुझे लेनी तो नहीं आया। कहा नहीं बीबी, आपको लेने नहीं आया, आपको इमाम की बेटी समझ के, इमाम की बहन समझ के, इमाम की फूफी समझ के एक मसला पूछने आया हूँ। बीबी आवाज़ देके कहती है, सरकार आप खुद इतने बड़े आलिम हैं, कौन सा ऐसा मसला है जो आप नहीं जानते? आप बीमारी की आलम में इतना सारा सफ़र करके क्यों आए हैं मसला पूछने के लिए? अब्दुल्ला तड़प के कहता है, बीबी ये बता, अगर कोई सरदार सफ़र पे जा रहा हो और रैयत को यकीन हो कि सरदार को रास्ते में नज़र लग जाएगी, फिर रैयत को क्या करना चाहिए? बीबी तड़प के मामले में कहती है, अब्दुल्ला ये भी कोई मसला है पूछने वाला, रैयत को सदका देना चाहिए। और जितने आज़ादार बैठे हो, अब्दुल्ला तड़प के कहता है, बीबी जहाँ हुसैन हमारा भाई है वहाँ इमाम भी है। हुसैन सफर पे जा रहा है और हुसैन को अगर रास्ते में नजर लग गई, तड़प के कहती है, अब्दुल्ला मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, अब्दुल्ला मैं जल्दी में आ गई, अब्दुल्ला मैं परेशानी में थी, अब्दुल्ला तू सदके का इंतजाम करके लाया है? कहा हाँ बीबी मैं लाया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। बीबी ने एक एक महमल की तरफ देखना शुरू किया, एक एक ऊँट की तरफ देखना शुरू किया, एक एक घोड़े को देख के कहती है, अब्दुल्ला तू कहता है मैं सदका ले आया हूँ, कोई घोड़ा खाली नहीं, कोई ऊँट खाली नहीं, कोई जानवर नहीं, किस चीज का सदका लाया है? अब्दुल्ला एक ऊँट की तरफ, एक महमल की तरफ बढ़े, तो हसीन यूसुफ उतारे, आगे बढ़ा के कहते हैं, बीबी सरदार छोटा हो तो जानवर सदका करते हैं, हुसैन बड़ा सरदार है, मैं आला मोहम्मद ले आया हूँ, अगर हुसैन पे मुश्किल आ जाए, एक को अपनी तरफ से, एक को मेरी तरफ से सदका। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन के माँ के आंसू को कबूल फरमाए, वक्त का इमाम हमारी हाय को कबूल फरमाए, जितने अज़ादार बैठे हो हमारी अज़ादारियाँ कबूल हों, हमारी मातमदारियाँ कबूल हों। एक को हुसैन पे सदका मेरी तरफ से, एक को अपनी तरफ से। 4 महीने 10 दिन के बाद जनाब अब्दुल्ला वापस पलटे, बच्चे माँ के सामने आ गए। बच्चों का ख्याल था अम्मा हमें प्यार करेगी, बच्चे आगे बढ़े, अम्मा हमें प्यार कर, अम्मा हमें प्यार कर, जिनकी छोटी औलाद है। 4 महीने 10 दिन के बाद बच्चों ने माँ को देखा, दौड़ के माँ की तरफ गए। अली की बेटी हाथ का इशारा करके कहती है, औनो मोहम्मद रुक जाओ, तुमने बाप से नहीं सुना, तुम हुसैन के सदके हो, मैं अली की बेटी हूँ, हम सदकों को हाथ नहीं लगे। हम सदकों को हाथ नहीं लगाते। 4 महीने 10 दिन के बाद
बच्चे माँ के सामने 10 मुहर्रम की रात आई, शब अशूर, जो आज हम बेदारी करते हैं। उस रात को औनो मोहम्मद कई मरतबा माँ के खैमे की तरफ गए, अम्मा हमें प्यार कर। अली की बेटी हर दफ़ा यही जवाब देती, तुम हुसैन के सदके हो, मैं अली की बेटी हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, हम सदकों को हाथ नहीं लगाते। आधी रात का वक्त गुजरा, हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही थी। औनो मोहम्मद ने देखा हमारी माँ अकबर को तैयार कर रही है, दुआ मांगो किसी शरीफ की बेटी की गोद खाली ना हो। औनो मोहम्मद उस बीबी के खैमे में आ गए जिसकी औलाद नहीं थी, उस बीबी के आगे हाथ जोड़ के कहते, अम्मा कलसूम हमें तैयार कर दे, हमने मामू पे कुर्बान होने जाना है। अम्मा तेरी गोद खाली है, हमारी माँ मसरूफ, हमारी माँ अकबर को तैयार कर रही है, तू हमें तैयार कर, हमने मामू पे कुर्बान होने जाना है। बीबी कलसूम ने बच्चों को तैयार किया, हुसैन के पास है, मामू इजाजत। हुसैन बच्चों को लेके बीबी आलिया के खैमे में आए। ज़ैनब तेरे बच्चे मैदान की तरफ जा रहे हैं। बच्चे आगे बढ़े, अम्मा अब तो प्यार कर, हम मैदान की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। अली की बेटी आवाज़ दे के कहती है, अगर मुझसे प्यार चाहिए तो फिर मेरी कुछ शर्तें हैं। बच्चे कहते हैं, अम्मा बता कौन सी शर्त है। बीबी आवाज़ दे के कहती है, औन मोहम्मद अभी तुम मैदान में जाओगे, जंग लड़ते लड़ते तुम फरात के किनारे पे पहुंच जाओगे। मेरे शहजादों अगर भूल पकड़ भी पानी पर नजर पड़ी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अभी तक हुसैन प्यासा है, अभी तक सकीना प्यासी है, अभी अली अकबर प्यासा है, खबरदार तुम्हारी नजर फरात के पानी पर भी न पड़े। अम्मा दूसरी शर्त बीबी आवाज दे के कहती है, मेरी ये है कि जब तुम मैदान में जाओ ना, तुम्हारा मामू सुबह से लाशें उठा उठा के थक गया है, कोशिश करना अकबर की जागीर से बाहर चले जाना, अकबर की जागीर में गिरने की जरूरत नहीं है। 2 शर्तें सुन के औन बाहर चला गया खैमे के। मोहम्मद छोटा था, मोहम्मद जिद करने लगा, अम्मा मुझे एक मर्तबा प्यार कर। अली की बेटी कहती है, देख अगर तुझे मेरे प्यार की जरूरत है ना तो फिर याद रख, जब तू जीन से गिरे ना तेरा हाथ माथे पे हो और मामू का सलाम हो। ये शर्त सुन के मोहम्मद भी खैमे से बाहर चला गया। औनो मोहम्मद मैदान की तरफ चले गए, हुसैन दरवाजे पे खड़े हो गए, बीबी मुसल्ले पे बैठ गई। हुसैन आवाज दे के कह रहे थे, ज़ैनब तेरे बच्चे बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं। ज़ैनब वाह मरहबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, औन बड़ा अच्छा लड़ा, मोहम्मद बड़ा अच्छा लड़ा। एकदम तड़प के कहते हैं, ज़ैनब औनो मोहम्मद को जंग तो गाजी ने खुद सिखाई है, एक काम जंग के असूलों के खिलाफ कर रहे हैं और फुरात के किनारे जाते हैं, अल्लाह जाने आंखों को बंद क्यों कर लेते हैं। अजरुकुम अल्लाह, शर्म करके ना रोया कर गरीबों के गम में। आधा मुहर्रम गुजर गया, आधा बाकी है, जिंदगी का पता कोई नहीं, अल्लाह जाने कौन हो कौन ना हो। एक काम जंग के असूलों के खिलाफ कर रहे हैं, फुरात के किनारे जाते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। फिर अचानक हुसैन तड़प के कहता है, ज़ैनब औन मेरी जागीर से बाहर जा रहा है, औन अकबर की जागीर से बाहर जा रहा है। इसी असना में जंग करते करते मोहम्मद ने महसूस किया कि अब मैं जीन पे ठहर नहीं सकता, अब मैं जीन से गिरने वाला हूँ। हाथ पेशानी पर रखा, सदा तो गैर सदा जिनकी छोटी औलाद है मुझे माफ करना, हाथ पेशानी पे रखा, एक मर्तबा आंखें उठा के कहता है, मेरा अल्लाह तेरे अली की बेटी का बेटा हूँ, कोई तदबीर कर, मेरा हाथ मामू पे, मेरा हाथ माथे पे हो और मामू का सलाम हो जाए। अभी दुआ के लफ्ज खत्म नहीं हुए थे, एक कमीने ने तीर मारा जो हाथ से निकल के पेशानी में पहुंच तो गया। अब क़यामत वाले दिन